بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بحق والاحترام ہم قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے کر رہے تھے اور اسی نسبت سے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، قرآن حکیم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہدی للمتقین جو ہدایت خاص ہے، جو در اصل ہدایت ہے، وہ متقین ہی حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت کے بعد قرآن کریم ایک مثال حیات ہے، اور تمام تر انسانیت کی جو حیات ہے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان تمام کی حیات کا نصاب اس میں موجود ہے، مگر ہر بھی اپنی نصاب کے مطابق اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ورنہ اور فرمایا سب سے زیادہ جو فائدہ حاصل کرتا ہے وہ متقی کرتا ہے، جو در اصل ہدایت ملتی ہے وہ متقی کو ملتی ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ جو نصاب ہے وہ اتنا مشکل نصاب نہیں ہے، انتہائی آسان یہ نصاب ہم نے ترتیب دیا ہے حیات انسانی کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اسے نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، انتہائی آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اللہ رب العزت نے پورا نصاب دیا، گائیڈ لائن دی ہے، مگر ساتھ فرمایا کہ آسان سا ہے، اس پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہم نے انتہائی آسان کر دیا ہے، مگر کیا اس آسان نصاب کو اپنانے والا کوئی ہے؟ اس کے مطابق زندگی گزارنے والا کوئی ہے؟ اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے والا کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ جو نصاب اتارا، آسان کر کے اتارا، فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، یہ اتنا پسندیدہ ہے اور یہ اتنا دل کو بھانے والا ہے اور روح میں سرایت کر جانے والا ایسا پرکیف نصاب ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت بھری باتیں ہیں اور ایسا محبت بھرا انداز ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم علی جبل کسی پہاڑ پر اتار دینا، پہاڑ پر، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں۔ اب یہ خوف وہ خوف نہیں ہے جو کسی نقصان دہ چیز سے کسی کو ہوتا ہے، نقصان دہ شے سے، تو اللہ کے خوف سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا محبوب ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، اور ہم اس کے چاہنے والے محب ہیں، تو ہمیں خوف یہ ہونا چاہیے ہر وقت کہ ہمارا محبوب، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے انسان،
سے باتیں کر رہا ہوں تجھے احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں کہ میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، میں دب ہو کر تجھ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تجھے انداز حیات، انداز زندگی کے طور طریقے سکھا رہا ہوں، تیرے ساتھ ہم کلام ہوں، تجھے غور فکر بھی نہیں ہے، تجھے میری حیات بھی نہیں ہے، اور تجھے میرا لحاظ نہیں ہے، تجھے میری محبتوں کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور حال تو یہ ہے کہ اگر یہ باتیں میں پہاڑ سے کرتا، ایک پتھر سے کرتا، تو وہ پتھر بھی پھٹ جاتا، وہ جھک جاتا، وہ پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ محبت میں آ کر، خوف میں آ کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کے اس کرم پر وہ بھی اس کی بارگاہ میں جھک جاتا، پتھر کو بھی احساس ہو جاتا کہ میرا مولا مجھ سے ہم کلام ہے، مگر اے انسان تجھے احساس نہیں کہ میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پتھر بھی، پہاڑ بھی پگھل جاتے، جھک جاتے، لرز جاتے۔ پھر فرمایا کہ یہ تلک الامثال، اللہ فرماتا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں، نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ میں لوگوں کو مثال دے رہا ہوں، کاش وہ فکر کرتے، غور کرتے، سوچتے، انہیں سمجھ ہوتی کہ اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ ان سے پیار کی باتیں کر رہا ہے، اللہ انہیں اندازہ ہے اور طریقہ ہے زندگی سکھا رہا ہے۔ پھر فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ انسان اور پہاڑ، دیکھیں اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنا معبود بنایا، سب سے افضل بنایا، مگر انسان کو احساس نہ ہوا، اپنا تشخص، اپنے وقار کا اسے احساس نہ ہوا، تو فرمایا تم تو پہاڑوں سے، پتھروں سے بھی کیا گزرا ہے کہ اگر یہ باتیں میں پتھر سے کرتا وہ بھی پگھل جاتے، وہ بھی جھک جاتے۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم قست قلوبکم، تم کیوں نہیں پگھلتے؟ اس لیے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ آج کا دور تو اس دور سے بہت آگے گر چکا ہے، اس دور سے دور جاہلیت سے بھی زیادہ گر چکا ہے آج کا دور، اور اللہ تو اس دور کی بات کر رہا ہے کہ تم کتنے سخت ہو گئے ہو کہ میں تم سے باتیں کرتا ہوں اور تم دھیان دوسری طرف کر دیتے ہو، تم اپنی توجہ دوسری طرف کر دیتے ہو، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں رب ہو کر، مولا ہو کر، اور تم مجھے چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہو، کتنے سخت ہو گئے۔ یہ تب کی بات تھی، اب تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اس سے بھی آگے ہم گزر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، اے میرے بندو تمہارے دل تو سخت ہو گئے، سخت ہو گئے تمہارے دل، بہت سخت ہو گئے۔ کیسے؟ فہی کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان جیسے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے تمام معاملات سر انجام دے رہے ہیں، دنیا کی ہر بات، ہر کام، اور اس جسمانی آشائش کے لیے، اس کی ہر سہولت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ اس زندگی کی، اس ظاہری حیات اور جسمانی حیات کی فکر میں لگا ہوا ہے، مگر دراصل ہمیں اپنی روح کی تیاری کرنی تھی، لیکن ہم دنیا کی طرف مائل ہو گئے، بار بار رب کے بلانے کے باوجود ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو اللہ وہ باری تعالیٰ، وہ قادر مطلق ہو کر فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، میں جانتا ہوں کہ میرے بندو تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، اور اتنے سخت ہو گئے کہ یہ پتھر ہو گئے، تمہارے دل پتھر کے ہو گئے۔ اس لیے ہم آج کل کہتے ہیں جب ہمارا کوئی رشتہ دار عزیز ہمارا دھیان نہ رکھے، ایک دوسرے کا دھیان نہ رہے، توجہ نہ رہے، دکھ سکھ محسوس رہو، تو ہم کہتے ہیں خون سفید ہو گیا، خون سفید ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں میرا دھیان نہیں رہا، اب چاہتے ہی ہو کہ مخلوق تمہارا دھیان رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں میرا خیال نہیں رہا، بار بار بلانے کے باوجود میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور چاہتے ہی ہو کہ میری مخلوق تمہاری طرف متوجہ ہو۔ احساس تمہیں یہ ہے کہ مخلوق تمہاری طرف متوجہ ہو، یہ کس طرح ہوگی؟ اگر چاہتے کہ مخلوق تمہاری طرف متوجہ ہو تو تمہیں اپنی ساری توجہ میری طرف رکھنی چاہیے تھی، میری طرف رکھنی چاہیے تھی۔
رسول کائنات کی حیات طیبہ کیسی گزری کہ مالی کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ہاتھ خالی ہے مگر وہ خالی ہاتھ بھی اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ کائنات کے سارے خزانے ان کی توجہ کے منتظر نظر آتے ہیں، کائنات کے سارے خزانے۔ میں سننا قصد قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح ہو گئے۔ مگر یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر فرمایا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، پتھر بھی سخت ہوتا ہے مگر پتھر پر بھی جب چوٹ پڑتی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور تم پر تو چوٹ بھی نہیں پڑتی، تم پر چوٹ پڑے تو اثر نہیں ہوتا اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے یہ دل، اور اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پتھر تین طرح کے ہوتے ہیں، تین طرح کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک طرح کے بھی تم پتھر نہیں بن سکے، کاش پتھر ہی ہو جاتے مگر تم پتھر بھی نہیں ہو۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر تو وہ بھی ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں۔ اب یہ جتنے دریا آتے ہیں پہاڑوں سے آتے ہیں، تو پہاڑوں سے یہ چشمے پھوٹتے ہیں اور یہاں آتے ہیں۔ فرمایا پتھر تو وہ بھی ہیں کہ جن سے نہریں بہ رہی ہیں، دریا پھوٹ رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، چشمے بہنے لگ جاتے ہیں، چشمے بہنے لگ جاتے ہیں۔ یشقق، وہ پھٹ جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اور یہ چشمے کیسے بنتے ہیں؟ یہ بادل جب گرجتا ہے تو اس کی زوردار آواز پتھروں کو توڑ دیتی ہے اور چشمے ٹوٹتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارشوں کا دن آتے ہیں تو پہاڑوں سے ہمارے علاقے میں بھی کئی ایسے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ایسے چشمے جو وہاں ہوتے نہیں مگر پتھر نیچے سے ٹوٹا اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ کہا پتھروں میں سے تو وہ پتھر بھی ہیں کہ جنہیں چوٹ پڑتی ہے، جنہیں سخت صدا سنائی دیتی ہے کہ یہ شکر ہو تو وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ اب چشمہ، چشم آنکھ کو کہتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ اللہ کی یاد میں کبھی روئی نہیں ہے، اللہ کی یاد میں کبھی بہی نہیں، ڈھونڈی نہیں ہے، انسان کبھی اللہ کی یاد میں تڑپا نہیں اس قدر، مگر جب کچھ ایسی انہونی ہو جاتی ہے تو پہاڑ بھی، پتھر بھی رونے لگ جاتے ہیں اور پھٹ پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یہ باتیں ہم مووی پر بھی دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر، میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور ہمارے سامنے کی باتیں، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جب بہت زیادہ کبھی زلزلہ آتا ہے یا بادل تیز گرجتے ہیں دو تاروں کے ساتھ تو پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور لڑک جاتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ پتھر فرمایا فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے تو وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَنَّا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو نا اس سے اللہ غافل نہیں ہے، یہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا سخت ہو گئے تم پتھروں سے بھی زیادہ، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے، اور یہ دل وہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تو اللہ کا مقام ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، مگر ہم نے اسی گھر کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس گھر کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کر دیا ہے کہ اس گھر سے گھر والے کو ہی نکال دیا۔ حکم تھا لا الہ الا اللہ، کہ ہر معبود کو نکال دو، صرف وہی رہے جس کا یہ گھر ہے، باقی ہر خواہش یہاں سے نکل جائے، مگر ہم نے ہر خواہش کو دل میں جگہ دے دی ہے، اسے سرائے بنا دیا ہے، اور جس کا وہ گھر تھا اسے گھر سے نکال دیا۔ اور اللہ اعلان فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرو، اور جب اللہ کے ذکر کی
چاہیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں کی پہچان ہی ہے اذا وجلت قلوبهم من ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایسے لوگ ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کا ذکر چھڑ جائے کوئی چھیڑ، وہ تو چھیڑیں گے تو کیفیت ہی اور ہوگی، کوئی اگر ذکر چھیڑ دیتا ہے اللہ کا تو وجلت قلوبهم، ان کے دل دہل جاتے، کوئی بھی چھیڑ دے۔ اب ہم اپنی کیفیتوں کو دیکھیں، اپنے باطن کو دیکھیں، اپنی روح کو دیکھیں کہ کیا اللہ کے ذکر کی طرف ہمارے دل مائل ہیں؟ کیا اللہ کا ذکر جب کہیں چھڑتا ہے تو ہمارے دل دہلتے ہیں، وہ وجد میں آتے ہیں، ان میں کوئی کیف اور سرور آتا ہے، تو یقیناً جواب نبی میں ہوگا۔ دوستان مبارک، ہم بطور خاص اللہ رب العزت ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا غالب کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا، مگر بدقسمتی سے ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کائنات کے پیچھے ہو گئے اور جس ذات کے لیے آئے تھے، جس کی خاطر بھیجے گئے تھے، اس سے اپنا ناطہ توڑ دیا، اس سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ اس تعلق کو جوڑنے کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان رکھ دی، تمہارے درمیان بھیج دی ہے۔ تمہارا جب دل کرے کہ میں تم سے باتیں کروں، حضرت علی فرماتے ہیں تمہارا دل کرے کہ میں تم سے باتیں کروں، اس وقت قرآن پڑھا کرو، اور جب تمہارا دل کرے کہ تم مجھ سے باتیں کرو تو پھر نماز پڑھو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا کوئی معبود ہو اور ہم اس سے باتیں کرتے رہیں، ہمارا کوئی چاہنے والا ہو، ہم کسی کے چاہنے والے ہو، ہم اس سے باتیں کریں، اسی کی باتیں کریں۔ اور معبود ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہو۔ ہم نے بہت ساری محبتیں پار رکھی ہیں، نوجوان نے کرکٹ کی محبت پار رکھی ہے، آج کے نوجوان نے موبائل کی، انٹرنیٹ کی محبت پار رکھی ہے، سوشل میڈیا کی محبت پار رکھی ہے، گھر میں والدین میں بیٹھا ہے تب بھی اس کا موبائل آن ہے اور اسی سے باتیں کر رہا ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مونس مذکر معبود ہو، معبودہ ہو۔ ہم نے بہت سارے معبود پال رکھے ہیں۔ آؤٹنگ ہمارا معبود، کھیل کے میدانوں میں جانا، کھیل کو دیکھنا، کھیلنا، مختلف قسم کے شغل، ہمارے ہوٹل پر جانا، دوستوں کے ساتھ کھانا پینا، آؤٹنگ میں جانا، سیرگاہیں، خوبصورت سیرگاہوں کی طرف سفر کرنا دوستوں کے ساتھ مل کر، یہ سارے ہمیں بڑے معبود ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا یہ بھی ہمیں بڑا معبود ہے، اچھا نظر آنا یہ بھی ہمیں بڑا معبود ہے، اچھے جوتے پہننا، اچھا موبائل رکھنا یہ بھی ہماری محبتوں کے مرکز ہیں۔ یہ ساری ہماری محبتیں ہیں۔ محبت صرف کسی انسان کے ساتھ یا جانور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو بیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، جو کتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، جو ریچھ اور کتے کے مقابلے ہوتے ہیں، تو یہ محبت ہے ان کی۔ میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ محبت کوئی خاص ایک پیمانہ نہیں کہ یہاں رکھ دی۔ ہم نے بہت ساری محبتیں پال رکھی ہیں، بہت ساری محبتیں پال رکھی ہیں۔ پرندے رکھے ہوئے ہیں، تیتر بٹیر رکھے ہوئے ہیں، کبوتر رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری ہماری محبتوں کے مرکز ہیں۔ جبکہ اصل میں محبت کا مرکز کون ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ تو ہم نے اللہ سے دو لگانا چھوڑ دیا اور اللہ ہمارے جو معبود ہیں، کسی نے کبوتر رکھے ہوئے بجا کے کوئی بیچارہ نہیں، بہت زیادہ ایسا معمول ہے، لوگوں نے پورے بغار کبوتروں کے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ اسی سے باتیں کرتے ہیں، کبوتروں سے کبھی اڑا رہے ہیں، کبھی کھلا رہے ہیں، کبھی بنا رہے ہیں، کبھی مقابلہ کرا رہے ہیں۔ دو دوست بیٹھ گئے تو میرا کبوتر ایسا ہے، میرا کبوتر ایسا ہے، یہ اڑتا ہے، میرا مرغا ایسا ہے، میرا کتا ایسا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ باتیں ہوتی ہیں ساری، یعنی کیا جو چیز ہمیں پسند ہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہم اسی کی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھیں گے، کوئی بات کرکٹ ہے تو کرکٹ ہے، فلاں نے چھکا لگایا، فلاں نے چوکا لگایا، یہ میں عام معمول کی باتیں کر رہا ہوں جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی سبزی کی دکان ہے تو سبزی کو لے کر بیٹھا ہوگا، اب اتنی ہوگی، اب اتنی ہوگی۔ یعنی جو چیز ہے، جو بھی ہماری محبت کا مرکز ہے، ہماری زبان پر وہی کلام رہتا ہے، وہی کلام رہتا ہے جس سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت حضرت علی فرماتے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے۔
کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے محبوب سے ہم کلام رہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا محبوب تم سے باتیں کرے، تم سے باتیں کرے، اور تم ہر وقت محبوب کی گفتگو کرنا اور سننا چاہتے ہو، ہر وقت پسند کرتے ہو۔ اب مجنو کو لیلا سے محبت تھی تو مجنو ہر وقت لیلا کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ اب کسی نے لمبے سفر پر کبھی جانا ہوتا تو اسے ایک بہانہ مل گیا تھا۔ وہ بہانہ کیا ہوتا تھا؟ وہ مجنو سے لیلا کی بات کرتا اور اسے ساتھ چلا لیتا۔ اس نے مکہ سے مدینہ جانا ہے، مدینہ سے شام جانا ہے، مجنو باتیں کرتا سنتا جا رہا ہے اور مجنو ساتھ چلا۔ جہاں بات کرنے والے کی بات ختم ہوئی مجنو وہیں سے واپس آ جاتا تھا۔ اب تو وہ مجنو بھی نہیں بات سکے کہ اللہ کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدوں کو آباد کریں، اس طرف آئیں۔ نہ محافل میں آنے کا ہمارا معمول، نہ نماز کی طرف آنے کا ہمارا معمول تو حق نہیں، اور جسے اپنا معمول ظاہر بنا رکھا ہے اسی کو ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں جڑا، کوئی تعلق جڑا ہی نہیں ہے ہمارا اس کی ذات کے ساتھ۔ تو دوستان کی اوقات آقا حضرت علی فرماتے ہیں کہ محبوب بناؤ اللہ کو، اور چاہو کہ تمہارا محبوب تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو، اور چاہو کہ تم اپنے محبوب سے باتیں کرو تو پھر نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ تو دوستان کی اوقات اپنے معمول کو چینج کریں، اپنی محبتوں کو چینج کریں، تبدیل کریں، اور اس معبود کی طرف آئیں جو معبود حقیقی ہے، اس معبود کی طرف مائل آئیں جو دراصل معبود ہے، جس کی محبت دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے، اور جس کی محبت انسان کے لیے سرمایہ ہے، دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے، اور جس کی محبت ہی دراصل اصل ہے اور حقیقت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی محافل کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔